میں حسد تھا، کینہ تھا، اس کے دل میں حسد تھا، جلتا تھا یہ فلاں کو ایسے کیوں ہو گیا، فلاں کا بیٹا ایسا کہاں پہنچ گیا، فلاں کے گھر میں یہ کیوں آ گیا، فلاں کا گھر کیسے بن گیا، فلاں کا رشتہ کیسے، جو بھی کچھ ہو سکتا ہے. کسی کی اچھی خبر کو سن کر، کسی کی اچھی حالت کو دیکھ کر ہمارا دل سکڑتا ہے، ہمارے دل کو پسند نہیں آتا، ہمارا دل جلتا ہے. کہتے ہیں اس کے دل میں حسد تھا، زبان پر غیبت تھے، اور سال میں ایک دفعہ یہ بچہ تاڑی اور نشہ پیتا تھا. اس 3 گناہ کی وجہ سے اے فضیل مجھے پسند نہیں آیا، مجھے پسند نہیں آیا. اللہ کہتے ہیں مجھے پسند نہیں آیا اس 3 گناہ کی وجہ سے موت سے پہلے پہلے اس کی اچھی موت آ جائے، اس کی روح آسانی کے ساتھ نکل جائے. اس لیے میں نے اس کو پھٹک دیا، توفیق کو میں نے چھین لیا، اس کے دل کو میں نے پتھر بنا دیا، اس کے دل میں قساوت ڈال دی، اس کے دل کو میں نے سیاہ کر دیا. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی مطلب نہیں ہے ایسے انسان سے جس کا دل بھی گندا ہو، ایسے انسان سے جس کی زبان بھی گندی ہو، ایسے انسان سے جس کا حلق گندا ہو جاتا ہو. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. ماں بہنیں ذرا غور کیجئے، آج اس مختصر سی بات میں سوچئے کہ 3 گناہ پر اگر پکڑ آ سکتی ہے تو ہم تو گالم گلوچ میں بھی رہے، ناشکری میں بھی رہے، دل آزاری میں بھی رہے، دل شکنی میں بھی رہے، توہین و تحقیر میں بھی رہے، نہ معلوم کسی کی عیب جوئی میں رہے، کسی کی مصیبت کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے رہے. ہمارے پاس تو گناہوں کا پوٹلا ہے. پھر ہمارا کیا انجام ہوگا؟ پروردگار فرماتے ہیں اے میرے بندے سنو اللہ کی شان، ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ پر پسند کرتا ہے، محبوب بنا لیتا ہے. لہٰذا پچھلی زندگی پہ توبہ طائب ہو جاؤ. آنے والی زندگی کے بارے میں صرف 2 ارادہ کر لو. پہلا ارادہ جہاں تک ہو سکے گا نیکی کا کام کریں گے، تسبیح پڑھیں گے، ذکر کریں گے، اللہ کا نام لیتے رہیں گے، نماز پڑھیں گے جہاں تک ہو سکے گا، اور پورے طور پر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں گے. زبان کے گناہ جتنے بھی ہیں، دل کے گناہ جتنے بھی ہیں، اپنے دماغ کے گناہ جتنے ہیں، کان کے گناہ ہیں، انگلی اور ہاتھ کے گناہ ہیں، قدم کے گناہ ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں ان گناہوں سے بچیں گے اور توبہ طائب ہوتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ماں بہنیں یہی پیغام ہے کہ اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے اپنی روح کے بارے میں اپنے آپ سے سوال کر لیجئے، اپنے روح کے بارے میں اپنے آپ سے پوچھ لیجئے میری روح لباس والی ہے یا میری روح بے لباس ہے، میری روح خوشبودار ہے یا میری روح بدبودار ہے، میری روح پاکیزہ ہے تقوی والی ہے یا میری روح فسق و فجور والی ہے. اپنے آپ سے پوچھ لیجئے اور پھر طے کیجئے کہ انشاءاللہ مجھے اپنی روح کو بہتر سے بہتر بنانا ہے. تمام ماں بہنیں اس طرح بیٹھیے جیسے نماز میں بیٹھتی ہیں، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. اللہ کی بندیاں جب اللہ کے سامنے روتی جب اللہ کی بندیاں اللہ کے سامنے اپنی زندگی پر آنسو بہاتی ہیں، دل میں اللہ سے ڈرتی ہیں، اپنی زندگی پہ افسوس کرتی ہیں، شرمندگی کے آنسو کا قطرہ بہاتی ہیں، تو اللہ کی شان بہت کریم ہے. ماں کو دیکھیں، بچہ تھوڑا کسی گلی میں گھر کے باہر روتا ہے، ماں گھر کے اندر بڑے کام میں ہوتی ہے، گہری نیند میں ہوتی ہے، مگر ماں کا دل تڑپ جاتا ہے میرا لال رو رہا ہے. وہ دوڑتے دوڑتے جاتی، کیا ہوا میرے بیٹے؟ اللہ رونے پر دیکھو ماں کی ممتا چھلک جاتی ہے، ماں کی محبت چھلک اٹھتی ہے. اسی طرح اللہ کی بندی اگر اللہ کے سامنے روتی ہے، آنسو بہاتی ہے، تو اللہ کی رحمت بھی چھلک اٹھتی ہے، اللہ کی مغفرت بھی دوڑ جاتی ہے، اللہ کی شفقت و مہربانی اس کی طرف چل پڑتی ہے. جو اللہ کی بندی اللہ کے سامنے روتی ہے، اللہ کی شان پروردگار کی حالت یہ کہ جیسے جیسے ایک انسان کا عمل اللہ کو پسند آتا ہے، اس عمل کی برکتوں سے اللہ کتنے لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے ماں بہنیں، ایک آخری پیغام یہ دوں گا،
ایک آخری پیغام یہ دوں گا کہ آپ سجدے میں، دعاؤں میں، تلاوت میں کم سے کم اپنی آنکھوں میں آنسو کے قطرے لانے کی کوشش کیجئے. پتہ نہیں کون سا دن، کون سی شام، کون سی تلاوت، کون سا ذکر، کون سی دعا جس میں آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہی آپ کی نجات کا، تمام گناہوں کی معافی اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. اللہ اللہ. سنیے، جہنم میں ایک انسان ہوگا، ایک عورت ہوگی، وہ دیکھے گی اللہ. بہت سے جہنمی تھے، جو جہنمی کو نجات مل گئی، جہنم سے چھٹکارا مل گیا. حافظ، یہ بہت سے لوگ آئے، ان کی سفارش پر ان کو جہنم سے نکال کر لے گئے. میں کیسی بد نصیب ہوں، میں کیسی بد نصیب ہوں کہ میرا کوئی سفارش نہیں. نہ میرا بیٹا سفارش کر سکا، نہ میرے ابو سفارش کرنے آئے، نہ میری ماں مجھے بچانے آئی. میں کیسی بد نصیب ہوں. اسی بد نصیبی کے عالم میں ایک عورت جہنم میں پڑی ہوگی، ایک عورت، ایک بیٹی جہنم میں پڑی ہوگی. اس کے بعد اس کو یقین ہو جائے گا کہ سب سے زیادہ بد نصیب میں ہوں، سب سے زیادہ فلاں کی بیٹی میں بد نصیب ہوں، فلاں کی بہن میں بد نصیب ہوں. اسی یقین کے ساتھ بڑے حسرت، بڑے غم، بڑی تکلیف کے ساتھ وہ جہنم میں ہوگی. تو اچانک اس کی آنکھوں پر جو بال ہوتے ہیں، جو پلک کے بال ہوتے ہیں، اس کے پلک کے بال اللہ سے بولیں گے، اے پاک پروردگار، آپ کی یہ بندی ہے، تڑپ رہی ہے، یقین ہو گیا ہے میری سفارش تو نہیں ہو سکتی، میری شفاعت تو نہیں ہو سکتی، اب تو مجھے ہمیشہ جہنم کے انگارے پر رہنا پڑے گا. اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں. اس کے آنکھ کے جو بال ہیں وہ اللہ سے کہیں گے، میرے مولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی یہ بندی دنیا میں ایک مرتبہ یہ بندی آپ کے خوف سے، آپ کے ڈر سے، جہنم کے ڈر سے اپنے گناہوں کو سوچ کر اس کے دل میں ڈر آیا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا گئے تھے. میں وہ بال ہوں جو بال بھیگ گیا تھا. اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ اس کے بال بھیگ گئے تھے. پروردگار کہے گا، کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ تو ہماری بندی ہمارے سامنے اتنا روئی ہے کہ کم سے کم اس کے بال تو بھیگ گئے. فرشتہ جاؤ، دوڑ کر جاؤ، میری بندی کو جہنم سے نکال لاؤ. اللہ اللہ. جب فرشتہ پہنچے گا، اس عورت کا بدن آگ کے انگارے سے جھلس چکا ہوگا، کالا کلوٹا ہو چکا ہوگا، چہرہ بدنما ہو چکا ہوگا، بال عجیب قسم کے جل چکے ہوں گے. اللہ، دیکھنے میں کوئی پہچانے نہیں، ماں اس کو سمجھے نہیں، بیٹا اس کو جان نہ سکے کون ہے. فرشتہ ایسے ہی جہنم سے نکال کر اس عورت کو، اس بیٹی کو جنت میں نہیں لے جائے گا، بلکہ پروردگار کی طرف سے ایک وہاں پہ نہر ہے، نہر حیات ہے. اس میں اس عورت کو، اس بیٹی کو، اس لڑکی کو اس نہر حیات میں نہانے کو کہا جائے گا کہ تو اس میں غوطہ لگا لے، ڈبکی لگا لے. جیسے وہ اللہ کی بندی اس میں غوطہ لگائے گی، وہ سوچتی ہوگی کہ کالے کلوٹے بدن سے، جھلسے ہوئے چہرے سے اور جھلسی ہوئی ہونٹوں سے اور انگلیوں کی سیاہی سے میں جنت میں کیسے جاؤں، ماں باپ کے پاس کیسے جنت میں جاؤں. وہ شرمندہ ہوتی رہے گی. پروردگار کی شان کریمی دیکھو، پروردگار کی شان محبت دیکھو. اللہ تعالیٰ اب کہے گا، اب تجھے شرمندہ نہیں ہونا ہے، تیرے آنسو نے تجھے بچایا ہے، اب تجھے شرمندہ نہیں ہونا ہے. فرشتے سے کہے گا، فرشتہ اس عورت کا بدن جو کالا کلوٹا ہو چکا، اسے نہر حیات میں لے جاؤ. ایک ڈبکی لگائے گا، وہ اللہ کی بندی بالکل پاکیزہ، ایک جیسے گود میں، ماں کے گود میں پھول جیسا بچہ ہوتا ہے، پھول جیسا بچہ ہوتا ہے. ہر کوئی پیار اور محبت اور شفقت کے ساتھ اس بچے کو دیکھتا، ہاتھ میں لیتا ہے. اسی طرح وہ اللہ کی بندی جب نہر حیات سے نکلے گی، اللہ اللہ، چہرہ نورانی ہو جائے گا، بدن نورانی ہو جائے گا، رحمتوں کی بارش ہوتی رہے گی. ایک خوشنما گلدستے کی طرح، ایک خوشنما پھول کی طرح، ایک خوشنما پھول کی طرح، پھول کی پتیوں کی طرح اللہ اس کے جسم کو بنا دیں گے اور بڑی عزت کے ساتھ، بڑے اکرام کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی عزتوں کے ساتھ اس کو جنت میں پہنچایا جائے گا. جب جنت میں پہنچے گی تو ماں کہے گی، میں جنت میں کب سے ہوں، میری بیٹی نظر نہیں آ رہی ہے. باپ کہے گا، پتہ نہیں
میری بیٹی کس محل میں ہے. اب جب وہ نکل کر آئے گی اور ماں دیکھے گی, اس کے ابو دیکھیں گے, اللہ اللہ, اس وقت ماں باپ کا دل شکر الہی سے بھر جائے گا. اس لیے میری ماں بہنیں, اگر ہم چاہتے ہیں نجات, اگر چاہتے ہیں نہر حیات, اگر چاہتے ہیں جنت کا پروانہ, اگر چاہتے ہیں خوشبودار روح, تو اس کے لیے ہمیں آج طے کرنا ہوگا, اشارہ کرنا ہوگا. اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے پی ڈی اسلامک میڈیا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. آپ کا اپنا دوست کلام الدین سیتامڑھی بہار.